علاقے کو وجہ فضیلت قرار دیا. اب تقوی میں دونوں باتیں ہیں. تقوی میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو سوچ لیا جاتا ہے نا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے اس کو ہم متقی کہہ دیتے ہیں. یقیناً نماز پڑھنا تقوی کا ایک جز ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن کامل جو تقوی کا تصور ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے سے مکمل ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے, آپ کی عدالت میں ایک گواہ پیش ہوا تو اس پر جب جرح ہوئی, جب اس پر بات ہوئی کہ یہ جو گواہ ہے یہ عادل ہے یا نہیں, نیکوکار ہے یا نہیں, تو کسی نے کہا جناب یہ نیکوکار اور عادل گواہ ہے, آپ نے فرمایا اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب میں نے اسے 5 وقت مسجد میں آتے جاتے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کسی کے عادل ہونے اور کسی کے نیک ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ وہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. یقیناً مسجد میں جانا, نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیسا شریک سفر ہے؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ اچھا پڑوسی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے اس سے کبھی لین دین کیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ لین دین میں کیسا ہے؟ گویا یہ حقوق العباد تھی. اور مسجد جب انسان جاتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ حقوق اللہ ہے. گویا تقوی میں دونوں چیزیں ہیں کہ انسان حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے. تو گویا قرآن نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر سارے انسانوں کو اس اللہ کا غلام قرار دیا. کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں, یہ بڑی مضبوط ٹھوس بنیاد دی ہے اسلام نے. پھر اس کے بعد وجہ فضیلت تقوی کو قرار دے دیا. اور اس کے بعد جو تیسری بات قرآن نے کی ہے وہ اس حوالے سے کہ جتنے بھی آپ صدقات دیکھ لیں, جتنے بھی آپ امور دیکھ لیں, مالیہ آپ دیکھ لیجیے کہ اگر کسی نے روزہ توڑا ہے اس کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ تو غلام کو آزاد کر, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا یا 60 روزے رکھ. اسی طریقے سے فرمایا من قتل مومنا متعمدا, من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنا, کہ اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا خطا سے, غلطی سے, تو اس کا یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے. قسم کے کفارے میں یہ کہ اگر تم قسم اٹھا بیٹھے اور قسم توڑ بیٹھے ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو. گویا اسلام نے اس مقام پر 2 راستے اختیار کیے ہیں. ایک راستہ یہ کہ جو صدیوں سے غلامی کا سلسلہ چل رہا تھا اور ایک کثیر تعداد میں غلام انسان بنا جا چکے تھے اور لوگوں کے پاس موجود تھے, تو اسلام نے حکمت عملی سے, بڑی تدریج سے, بڑی اچھے انداز سے ان کو یہ بریفنگ دی کہ یہ جو تمہارے پاس غلام ہیں ان کو رب نے آزاد پیدا کیا تھا, تم ان کو آزاد کرنا شروع کرو. اور ان کو آزاد کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے. ان کو آزاد کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے. اور اگر تم انہیں فی الحال آزاد نہیں کرتے تو پھر ان کو وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, ان کو وہی کچھ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو, ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہو. پھر حسن سلوک کا حکم دیا گیا. گویا اسلام نے انسانیت کی آزادی کے لیے وہ مضبوط ٹھوس بنیادیں فراہم کی ہیں جو اسلام سے پہلے شاید کسی کو پیش کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. علامہ صاحب, اگر ہم آج کے دور میں آئیں اور اس دور میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو منسلک ہوتے ہیں بہت سے حوالوں سے. ہمارے گھریلو ملازمین بھی ہوتے ہیں, ہمارے ڈرائیورس ہیں, ہمارا وہ طبقہ جونیئر طبقہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہیں, بلکہ ابھی تک بھی بھٹوں پر اور مختلف جگہوں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور جن کو ان کے مالکان نے بڑا باندھ کے رکھا ہوتا ہے بہت سے حوالوں سے. تو آج کے اس دور کی اگر ہم بات کریں علامہ صاحب, تو اسلام ان ملازمین کے ساتھ جو ہمارے غلام نہیں ہیں, جن کو ہم نے چند شرائط پر ملازم رکھا تھا, ان کے ساتھ اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے نتی ہو گئے, جو ہمارے تحت کام کرتے ہیں, ہمارے تحت کام کرتے ہیں, ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے اسلام بڑے واضح اسلام میں ہدایات ہیں, اور وہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. جو کسی کے زیر انتظام
کسی کی زیر نگرانی ملازمت کرتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس شخص پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ شخص پہلے ان کو کھلائے پھر بعد میں خود کھائے، پہلے ان کو پہنائے پھر خود بعد میں پہنے، ان کے دکھ، ان کے سکھ، ان کی پریشانیاں، اس میں ان کا خیال رکھے، اور نہ صرف مالی معاملات کرے بلکہ اسلام میں جو زیر دست عاملین ہیں، زیر دست ملازمین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن تکلم، حسن جلوس، کہ آپ ان سے اچھی بات کریں، ان کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھا کریں، ان کی خیر خیریت پوچھا کریں، اور ان کے کبھی کبھی گھروں میں بھی چلے جائیں، اپنے محل سے نکل کے کبھی کبھی ان کی جھونپڑوں میں جا کے بیٹھیں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خدمت پر تو لگایا ہے، لیکن ہمیں کوئی انسان حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا، ہمیں کوئی انسان اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی جوتی مبارک کو گانٹ رہے تھے تو صحابہ کرام نے لینے کی کوشش کی، یا رسول اللہ ہمیں یہ خدمت آپ عطا فرمائیں، ہم آپ کی یہ گانٹ لگاتے ہیں، جگہ لگاتے ہیں، اس کو سی دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں خود یہ کام کروں گا۔ تو اس میں کیا حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو رزق کمانے کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ کے اگر وہ جوتیاں سینے کا کام کرتا ہے تو نہ تم اسے حقیر سمجھو، نہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ وہ جوتی گانٹتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور ہم اگر جاتے ہیں اس کے پاس اور اپنی جوتی سینے کے لیے گانٹنے کے لیے دیتے ہیں تو ہمیں بھی ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اس کام کو ہم حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا تھا۔ گویا جو زیر دست ملازمین ہیں ان کے مالی معاونت اور ان کی مشکل میں ان کی مدد اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور کبھی کبھار ان کے گھروں میں جانا جس سے ان کو اپنائیت کا احساس ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین کی ہے۔ میں ایک مثال غلامی کے حوالے سے اور دینا چاہتا ہوں۔ اسلام نے غلاموں کو کیا دیا؟ ان کو کہا کہ مالکوں سے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کوشش کرو ان کو آزاد کرتے جاؤ، اور کفاروں میں صدقات میں حکم ہے کہ ان کو آزاد کرو۔ اور پھر بالآخر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کا وقت ہوا، لوگ سارے اس بات کے خواہش مند تھے کہ آج اتنا بڑا دن ہے کہ وہ شہر جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، آج اللہ نے فاتح کی حیثیت سے اس میں آپ کو واپسی کا راستہ پیدا کیا ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی ایثار